السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے دعا کے سلسلے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عورتیں خاص طور سے غصے کے مارے اپنے بچوں کو کوستی ہیں اور بد دعا دیتی ہیں۔ وہ بد دعا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اس میں وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، تو وہ بد دعا قبول ہونے کی وجہ سے پھر روتی پھرتی ہیں، حالانکہ خود اپنے ہاتھ سے یہ بد دعا مانگی ہے۔ تو اس لیے اسی سلسلے میں آج بات ہوگی، غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو خاص طور سے یہ چیزیں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ جو چیز مانگی تھی وہی چیز ملتی ہے۔ دوسرا فرمایا، جو چیز مانگی تھی وہ چیز تو نہیں ملتی، لیکن اس کے بدلے میں کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی تھی تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا، بندہ یعنی جو اس دعا کا بدلہ وہاں پر دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش پوری زندگی میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا کہ جب تمہیں دعا مانگو تو بالکل بددل نہ ہوا کرو۔ جو بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ بس کیا ہوتا ہے، جو چیز مانگی تھی کبھی کبھی وہ چیز دے دیتے ہیں، یا کبھی کبھی کیا کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں یا آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اولاد کو اور جانوروں کو بد دعا نہ دیا کرو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے فرمایا کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو غصے کے مارے، وہ شرارتی ہوتے ہیں، غصے کے مارے ان کو جو ہے کوستی ہیں، بد دعا دیتی ہیں۔ تو وہ بد دعا قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، خاص طور سے رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں زیادہ ہیں اس میں۔ تو اس میں کوشش یہ ہو کہ بد دعا بالکل منہ سے نہ نکالیں، بالکل بد دعا کے الفاظ ہی منہ سے نہ نکالیں، سب کے لیے دعائیں کریں، یہ بہترین چیز ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ عورتیں خاص طور سے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتی، بلکہ بد دعا کے الفاظ نکال دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے کہ اولاد یعنی تو مر جاتی ہے یا کوئی مصیبت کا شکار ہوتی ہے، تو پھر کیا کرتی ہیں یہ عورتیں، خود روتی پھرتی ہیں، حالانکہ یہ مصیبت خود اپنے ہاتھ سے مانگی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بد دعا کے الفاظ بالکل زبان سے نہ نکالیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو ضرور سنیں۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بیٹا بہت زیادہ ضدی تھا، ایک ہی بیٹا تھا اسے، اور بہت زیادہ ضد کرتا تھا۔ اور وہ بچے کو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی گود کی عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ بچے کو گود کی عادت پڑ گئی تھی، جیسے ہی سلاؤ پھر جو ہے تھوڑی دیر میں اٹھ جاتا تھا، پھر اسے گود میں ڈال لینا پڑتا تھا، یہ اس کا مسئلہ تھا۔ تو وہ عورت کیا کہی کہ جو ہے بچے کو ایک مرتبہ سلائی، سلانے کے بعد کیا ہوا، وہ بچہ تھوڑی دیر میں پھر جاگ گیا، اسے کام کرنے نہیں دیا۔ اس کے زبان سے یہ ایک لفظ نکلا کہ تو سویا تھا نا، سو کر ہی رہ جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول فرما لی۔ لیکن کیا ہوا، اسی وقت میں بچہ نہیں مرا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچہ آئندہ چل کر بہت بہترین سے بہت خوبصورت نوجوان ہوا، اور کمائی بھی زبردست تھی اس کی، اور یہاں تک کہ اس کے چرچے ہونے لگے لوگوں میں، ایسی اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی۔ پھر کیا ہوا، اس کی شادی کے واسطے پھر رشتہ طے ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اچانک سے ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ بد دعا کا نتیجہ ہے جو بچپن میں اس ماں نے مانگی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، حالانکہ خود بد دعا مانگی تھی، خود بد دعا مانگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کیے ہیں کب، تب کہ بچہ جوان ہو گیا ہے، تب جا کر قبول کیے ہیں۔ اب نہ اس کا شوہر ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، تو اب اس کی زندگی کا حال کیا ہے۔
تو اس لیے کوشش کریں کہ زبان سے بد دعا بالکل نہ نکالیں، بد دعا کے الفاظ۔ بچے شرارتی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بچے شرارتی ہوتے ہی ہیں۔ اب ان کو اگر غصہ آ گیا تو تھوڑا چھوٹے موٹے مار لیں، کیا بھی فرق نہیں پڑ رہا، مار کا بدلہ ہے، بد دعا کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی حال میں بھی بد دعا کے الفاظ منہ سے نہ نکالیں۔ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے۔ اس لیے کوشش کریں مرد حضرات بھی بد دعا سے بچیں، کوسنے سے بچیں، اور اسی طرح سے جو ہے عورتیں خاص طور سے بد دعا کے الفاظ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ معاف فرمائے، کبھی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی تلافی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیں کہ اللہ میں بھولے سے یا کیا بولتے ہیں غصے سے میں نے یہ چیز کی ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ یہ جو ہے چیز کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔